بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ATP کلاس سرائکی لیکچر نمبر 9. اسائیں پہلا پورشن پہلا جز جڑا ہے وہ اپنے سلیبس کا پڑھ کے دا سے سرائکی زبان. ان سرائکی زبان دا آغاز دیر تکا سرائکی زبان دے مختلف نام خاص آوازیں تے رسم الخط سرائکی لغت دا تعارف. نیکسٹ ہونا جز بے پرسوں سرائکی کلاسیکی ادب. نیکسٹ یہ سارا دوجا بک ہے یعنی کہ دوجا جز ہے کلاسیکی سرائکی ادب. کلاسیکی نظم پڑھسوں یہ اساں شاعر پڑھسوں اور سب تو پہلے اساں کلاسیکی ادب کی تعریف پڑھ گنوں کہ کلاسک ادب ہوندا کیا ہے. اتنا کہ رہے کہ جو کلاسیکی ادب کنوں مراد کیا ہے. اصل وچ اے لفظ کلاسیکی انگریزی ادب کنوں سرائکی وچ داخل دیا ہے. سب کنوں پہلے قدیم یونانی ادب کو کلاسیکی ادب آکھیا گیا اور اساں اندی جڑی ایک تعریف پڑھ گن سوں کئی مفکر دی. پروفیسر انور جمال نے اپنی کتاب ادبی اصطلاحات وچ لکھیا ہے جو اعلیٰ ادبی معیار رکھن والے ادب کو کلاسک آکھیا ویندے. اے کلاسک ادب دی باقاعدہ تعریف ہے. یہ تیار کر گن سو اندے بعد اتھاں کے جڑا ہے ساری جڑی سرائکی شاعری دے ادوار ہیں دور ہیں وہ کتنے ادوار دے وچ جڑا نا اساں ادب کو ونڈیا یعنی تقسیم کیتے. تا سرائکی ادب کو سرائکی شاعری دا ادب ہے ان کو 4 حصیاں ونڈیا گیا یعنی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا سرائکی شاعری دا پہلا دور اور ان دے وچ کیا ہے ان کو دینی اتے مذہبی شاعری دا دور آکھیا گیا ہے. یہ عہد دا پہلا شعری مجموعہ نورنامہ ہے جڑا 11ویں صدی عیسوی یعنی 11ویں صدی عیسوی اتے 6 صدی ہجری وچ یعنی 6 صدی ہجری وچ تخلیق کیا گیا ہے لکھا گیا ہے. ان دے بعد معراج نامہ حلیہ مبارک قصیدہ بردہ شریف دا ترجمہ تولد نامہ گنان اشلوق قصیدے مرثیہ تے جنگ نامے شامل ہیں. اور یہ دور 1100 عیسوی کنوں 1700 عیسوی تک پھیلیا ہوا ہے یعنی اس دور سے لے کر اس دور تک یہ پھیلا ہوا ہے. ہن پہلا دور جڑا ہے ان کو مذہبی شاعری دا دور آکھیا وی سی یعنی کہ سرائکی شاعری دے ادوار جڑے نو 4 حصوں میں سے تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ جو ہے سرائکی شاعری دا دور ہے اور ان دے وچ ان کو مذہبی شاعری دا دور آکھیا ویندے. ان وچ نور نامہ تخلیق کی گیا. نور نامہ ہماری مذہبی چھوٹی سی ایک کتاب ہے جس میں ہمارے مذہب کے بارے میں مذہب اور دین کی جو ہے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور یہ 6 صدی ہجری میں تخلیق کیا گیا ہے. ان کے بعد یعنی اس کے بعد معراج نامہ لکھا گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا واقعہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. حلیہ مبارک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کس طرح کا تھا اس کو شاعری صورت میں لکھا گیا ہے یعنی شعری انداز میں بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو آپ کے حلیہ کو بیان کیا گیا ہے. قصیدہ بردہ شریف اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے منظوم یعنی کہ شاعری میں کیا گیا ہے. تولد نامہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جو اشعار لکھے ہیں وہ تولد اسے کہیں گے. اچھا گنان جو ہے یہ بھی شاعری کی ایک قسم ہے اور یہ جو اسماعیلی پیر ہیں ملتان سے تعلق رکھتے ہیں جیسے شاہ شمس سبزواری ہیں ملتان میں وہ جو پیر ہیں اسماعیلی پیر ہیں انہوں نے جو شاعری لکھی اس کا نام تھا گنان یعنی شاعری کی ایک قسم ہے کائنڈ ہے. اشلوق جو ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج چکر پاک پتن شریف والے جو ہمارے صوفی بزرگ ہیں وہ شاعر بھی ہیں پہلے سرائکی کے تو انہوں نے جو ہے وہ جو شاعری لکھی ہے اس کو اشلوق کہتے ہیں. قصیدے کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور مرثیہ جو کسی جیسے کہ ہمارے اسلام میں شہدائے کربلا کے حالات اور واقعات کو شاعری انداز میں لکھا گیا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں. جنگ نامے کوئی بھی تاریخی جنگ ہو تو اس کو بھی شعری انداز میں لکھا جائے اسے جنگ نامہ کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس دور میں لکھی گئی ہیں. پہلے دور میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. نیکسٹ ہمارا آیا ہے سرائکی شاعری کا دوجا دور یعنی دوسرا دور. این عہد کو کلاسیکی شاعری دا عہد آکھیا ویندے. ان دے وچ صوفیانہ شاعری اپنے عروج اتنے نظر آتی ہے یعنی اس دور میں صوفیانہ شاعری اپنے عروج پر نظر آتی ہے. این عہد وچ سرائکی ڈوڑے لکھے گئے. سی حرفی لکھی گئی ہیں. یہ بھی شاعری کی ایک قسم ہے سی حرفی. یہ سی حرفی کا مطلب ہے 30 حرفوں سے جو لکھی گئی ہو مطلب کہ الف سے ایک شعر لکھا گیا ہے بے سے پھر اور شعر لکھا گیا ہے تے سے اور شعر اسی طرح 30
یعنی کہ حرفوں پر مشتمل شاعری کو سی حرفی کہتے ہیں۔ یہ فارسی کی کائنڈ ہے، یہ فارسی میں جو صنف ہے وہ مشہور ہے، اب سرائکی میں بھی لکھی گئی ہے۔ مثنویاں لکھی گئی ہیں، یعنی منظوم عشقیہ داستان، یعنی جیسے ہیر رانجھا سسی پنو کی داستان کو ہمیں جو ہے وہ منظوم انداز میں لکھا جائے، یعنی شاعری کے انداز میں شعروں کی صورت میں پوری کہانی بیان کی جائے، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ کافیاں جو صوفیہ اکرام کافی لکھتے ہیں، یہ عہد 1709-1860 کے درمیانی عرصے ہوتے مشتمل ہے۔ اب اس دور کا دورانیہ یہ ہے۔ تیسرا جو ہے سرائکی شاعری دا تیجا دور، این دور کو خواجہ فرید اتے انہاں دے ہم اثر شعراء دا دور بھی آکھیا ویندے۔ بابا فرید الگ ہیں، خواجہ فرید الگ ہیں، دونوں شاعری ہیں، صوفی شاعر ہیں، صوفی بزرگ بھی ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہے پاک پتن شریف میں ان کا مزار ہے، اور جو خواجہ فرید ہیں یہ کوٹ پٹن شریف میں ان کا مزار ہے، اور یہ بھاولپور کے شاعر ہیں۔ یہ این عہد دے وچ سرائکی کافی چوٹی اتے نظر آتی، چوٹی اتے یعنی عروج پر۔ اس جو ہے دور میں یہ جو تیسرا دور ہے سرائکی شاعری کا، اس میں کافی کی جو صنف ہے، شاعری کی ایک صنف ہے کافی، وہ بہت عروج پر نظر آتی ہے ہمیں، بہت زیادہ لکھی گئی اس دور میں، اس عہد میں۔ اس این عہد میں سرائکی ڈوڑے، مرثیے، نعتاں تے سی حرفے خوب لکھی گئی۔ یہ عہد 1860 کو 1947 تک دگریا ہوا ہے، دگریا میں پھیلا ہوا ہے یہ دور، یعنی یہاں سے یہ 1947 تک ہے۔ چوتھا دور سرائکی شاعری کا چوتھا دور جو ہے، یہ سرائکی شاعری جناب پاکستانی عہد وچ داخل تھیندی ہے، یعنی جب پاکستانی عہد میں داخل ہوتی ہے تو ان عہد وچ، یعنی اس عہد میں بزرگ شاعر اپنی قدیم روایت نال جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی جو بھی ہمارے بزرگ صوفی شاعر ہیں وہ اپنی قدیم روایت سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہاں جو جدید علم کو فیض یاب تھیون والے شعراء ترقی پسند تحریک دے اثرات گھنتے منظر عام ہوتے آئے ہیں۔ اب یعنی کہ جو ہمارے جدید دور کے شعراء تھے وہ قدیم دور کے شعراء سے متاثر نظر آتے ہیں، ان کی شاعری پر ان کے اثرات ہیں، اور وہ ترقی پسند جو ہے ہمارے شعراء ہیں، یا ہماری جو تحریکیں چلی تھیں قیام پاکستان کے وقت، اس وقت کے جو شاعر ہیں وہ یہ جدید شاعری چوتھے دور کے شاعر کہلاتے ہیں۔ تو اس وقت ان پر جو ہمارے وہ کشمکش کے حالات تھے قیام پاکستان کے وقت، تب وہ جو یہ شاعر تھے وہ شاعری کر رہے تھے، ان پر وہی ترقی پسند تحریک کے اثرات تھے، اور یہ قدیم شعراء سے متاثر نظر آتے تھے۔ یہ ہمارے 4 ادوار ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 ادوار، یہ ہماری سرائکی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے کلاسیکی شاعری۔ اب یہ ہے کہ کلاسیکی شاعری کیا ہے اور اس میں کون سے کلاسک شاعر کھڑے ہیں ہمارے پاس۔ کلاسیکی شاعری دا مطالعہ کیتا ونے، یعنی اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایندے وچ، یعنی اس میں کئی وڈے نام سامنے آتے ہیں، یعنی کئی بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ کلاسیکی شعراء دے کلام وچ عالمگیر محبت۔ اب جو ہمارے کلاسیکی شعراء ہیں، جو کلاسک شعراء ہیں، پرانے دور کے جو شعراء ہیں، جو ابتدا کے پہل کے جو شاعر ہیں، جو سب سے پہلے جنہوں نے شاعری کی، وہ ہمارے کلاسک شعراء کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کلام میں، یعنی جو انہوں نے شاعری کی، وہ اس کیا پیغام، کیا میسج دے رہے تھے اپنی شاعری میں۔ اب ہم علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہر شاعر کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے، تو وہ ہمارے کلاسیکل شعراء کیا میسج دے رہے ہیں، ان کے کلام میں کیا ہے؟ عالمگیر محبت، امن، اخلاص، مہذبی اقدار دی پاسداری اتے انسان دوستی دا درس ملتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کا درس دیتے ہیں کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، امن ہونا چاہیے، اخلاص ہو، مذہبی اقدار کی پاسداری ہو، انسان دوستی ہو، ان چیزوں کا وہ درس دے رہے ہیں۔ کلاسیکی شاعری دے اصناف وچ، اب جو ہماری کلاسیکی شاعری ہے اس میں کون سی اصناف، صنف کی جمع اصناف ہے، صنف میں قسم، کون سی قسم میں شاعری کی گئی تھی۔ اب ان اصناف میں کیا ہے؟ اشلوک بھی ہے، سی حرفی بھی ہے، مثنوی بھی اتے کافی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی اب ان اصناف کو کلاسیکل شعراء میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جو ہمارے کلاسک شعراء تھے وہ ان اصناف میں شاعری کر رہے تھے۔ کوئی شاعر جو ہے وہ اشلوک لکھ رہا تھا، مطلب فرید اشلوک لکھ رہے تھے، سی حرفی، کوئی شاعر سی حرفی لکھ رہا تھا، جیسے سچل سرمد سی حرفی بھی لکھ رہے تھے، علی حیدر ملتانی بھی لکھ رہے تھے، اسی طرح اور بھی بہت سارے کلاسیکل شعراء ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سچل سرمست بھی لکھ رہے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے صوفی ہمارے جو شاعر ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کلاسک دور میں یا کلاسیکی شاعری میں یہ اصناف زیادہ مقبول تھیں۔ اب ہمارے پاس آ گئے ہیں کلاسک شعراء۔ بابا فرید 1188 سے 1280 تک ان کا دورانیہ ہے، یعنی ان کی پیدائش اور ان کی وفات کا یہ دورانیہ ہے۔ ان کا تعارف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تعارف ہے یہ
آپ دا اسم گرامی فرید الدین مسعود اتے لقب گنج شکر ہے۔ اب ان کا نام جو ہے فرید الدین مسعود ہے اور ان کا لقب جو ہے وہ گنج شکر ہے۔ آپ مخدوم رشید دے قریب موضع کوٹھے وال وچ پیدا تھے۔ آپ دے والد ماجد دا نام قاضی جمال الدین ہا، یعنی آپ کے والد کا نام قاضی جمال الدین تھا۔ آپ دی چھوٹی عمر دے وچ آپ دے والد ماجد دا انتقال تھی گیا، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ نے اپنی پتر دی تعلیم، یعنی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم اتے تربیت دا خاص خیال رکھا۔ آپ نے حدیث، فقہ اتے تفسیر دی اعلیٰ تعلیم ملتان میں حاصل کی تھی۔ اب بابا فرید نے حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں جو ہے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی ملتان میں ہی، کیونکہ پیدا بھی ملتان میں ہوئے تھے۔ مروجہ اسلامی تعلیم دی اعلیٰ ڈگری حاصل کرن مروجہ میں جو اس وقت تعلیم رائج تھی، یعنی جب یہ پیدا ہوئے اس دور میں یہی تعلیم، حدیث، فقہ، دین، تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری بایو فزکس، کیمسٹری کی تعلیم دی جاتی تھی، اس وقت حدیث، فقہ، دین، تفسیر کی تعلیم ہی دی جاتی تھی۔ مروجہ میں رائج جو اس وقت رائج تھی ہماری اسلامی تعلیم، اس میں انہوں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد، یعنی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ روحانی تعلیم اتے تصوف دا درس حاصل کرن کیتے، یعنی آپ روحانی تعلیم اور تصوف کا درس حاصل کرنے کے لیے دلی دے معروف روحانی پیشوا، یعنی دلی کے معروف روحانی پیشوا تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے دربار وچ حاضر تھے، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں حاضر ہوئے اتے ولایت دے مدارج طے کیتے، اور یعنی ولایت حاصل کرنے کے لیے جو ولی بنے تھے، ولی بننے کے لیے جن ہمیں مدارج، جن مراحل سے گزرنا پڑا تھا، وہ سارے مراحل انہوں نے طے کیے۔ اپنے مرشد دے وصال دے بعد، مرشد یعنی اپنے پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے وصال کے بعد آپ کچھ عرصہ ہانسی، یعنی کہ ہانسی علاقہ ہے حصار انڈیا میں، وہاں پر قیام پذیر رہے اتے بعد وچ اجودن تشریف کھینا ہے، اور بعد میں اجودن تشریف لیا، یہ بھی علاقہ ہے۔ اور وہ اجودن آپ دی نسبت نال، یعنی پاک پتن شریف کا پرانا نام اجودن تھا، وہ اجودن یعنی وہی اجودن آپ دی نسبت نال، یعنی آپ کی نسبت کی وجہ سے ہون، یعنی اب پاک پتن سڈیا ویندے، یعنی اس کو پاک پتن بلایا جاتا ہے۔ اور آپ دا مزار مبارک بھی پاک پتن شریف وچ ہے، اور یعنی آپ کا مزار بھی پاک پتن شریف میں ہی ہے۔ ملتان میں پیدا ہوئے، دلی میں تعلیم حاصل کرنے گئے، اور وہاں سے واپس جب آئے تو وہ اجودن تشریف لے گئے، کیونکہ اس وقت پاک پتن شریف شرک کفر و شرک کا گڑھ تھا، تو وہاں پر اب تشریف لے گئے، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں، اور جو ہے اس کا نام بعد میں پاک پتن شریف رکھ دیا گیا۔ گنج شکر کا مطلب ہے، اب ان کا تخلص جو ہے گنج شکر ان کو بلایا جاتا تھا، ان کا لقب تھا، تخلص نہیں سوری لقب، ان کو جو گنج شکر بلاتے تھے، کس وجہ سے بلاتے تھے؟ گنج شکر کا مطلب ہے شکر دا خزانہ۔ این حوالے نال کئی روایات ملتی ہیں گنج شکر کے حوالے سے۔ ایک روایت دے مطابق ایک دفعہ بابا فرید دے سامنے، یعنی بابا فرید کے سامنے اٹھاں دی قطار، یعنی اٹھا مین اونٹ کی جمع ہے، اٹھا دن، اونٹ کو سریکی وچ اٹھا دن، اٹھ دی جمع اٹھا، یعنی اونٹوں کی ایک قطار گزرتی پئی، یعنی گزر رہی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، آپ نے پوچھا انہاں اٹھاں تے کیا لدیا ہوا ہے، یعنی ان اونٹوں پر کیا لدا ہوا ہے؟ ایک اٹھوال نے، یعنی ایک جو اٹھوال کہتے ہیں جتوال، جو اونٹ کو مہار سنبھال کے اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، ایک اٹھوال نے جواب دیا جو نمک ہے، یعنی یہ نمک ہے، حالانکہ وہ شکر لے کر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا نمک ہی ہو سی، ان فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ نمک ہی ہوگا۔ کچھ سفر دے بعد اٹھوالاں کو پتہ لگا، یعنی اٹھوالا ان جتوالوں کو پتہ چلا جو جیڑیاں بوریاں وچ اساں گڑ گھن کے آئے ہاں سے، یعنی جن بوریوں میں ہم گڑ لے کر آئے تھے وہ نمک بن گیا ہے، یعنی وہ گڑ نمک بن گیا۔ وہ بہت پچھتا ہے، یعنی وہ بہت پچھتا ہے، اتے واپس آتے بابا فرید کو عرض کی تھی، واپس آئے اور بابا فرید سے عرض کی جو سائیں اساں غلط آکھیا ہا، یعنی ہم نے غلط کہا تھا، ساڑے اٹھاں اتے گڑ لدیا ہویا ہا، یعنی ہمارے اونٹوں پر گڑ لدا ہوا تھا، لیکن وہ نمک بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ول گڑ ہا تا گڑ ہی ہو سی، آپ نے فرمایا اچھا وہ گڑ تھا تو پھر گڑ ہی ہوگا۔ ان اونٹ والوں نے دیکھا تو وہ نمک
गुड़ बन गया, यानी वो नमक फिर गुड़ बन गया। इन तरह दियाँ यहाँ भी कई करामात बाबा फरीद दे नाल मनसूब हैं। यानी गन शकर कहलाने की वजह यही है कि एक दफ़ा क्योंकि उनको शक्कर बहुत पसंद थी और वो एक दफ़ा जतवाल ऊँटों पर नमक लेकर जा रहे थे तिजारत, ऊँट गुड़ लेके जा रहे थे, शक्कर लेके जा रहे थे तिजारत के लिए। रास्ते में बाबा फरीद ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमसे मांग ना ले, इसलिए उन्होंने कहा ये हम नमक लेकर जा रहे हैं। झूठ बोला तो वो इनकी दुआ से वो नमक बन गया। वो वापस आए, फिर उनसे दुआ करवाई, वो दोबारा से गुड़ बन गया क्योंकि इनको शक्कर पसंद थी। इसके अलावा इनकी एक और रवायत भी है बाबा गन शक्कर इनको कहने की कि इनकी वालदा साहिबा ने इनको नमाज की आदत डालने के लिए इनके मुसल्ले के नीचे रोज़ाना शक्कर रख दिया करती थी और कहती थी नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला शक्कर देते हैं। क्योंकि इनको शक्कर पसंद थी इस वजह से इनको शक्कर का लालच देती थी इनकी वालदा, तो वो डेली नमाज़ पढ़ा करते थे और जब मुसल्ला उठाते तो नीचे शक्कर रखी होती थी। उनकी वालदा ऑलरेडी मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। एक दिन उनकी वालदा नमक शक्कर रखना भूल गई, जिसकी वजह से वो जब उनकी बाबा फरीद की नमाज़ का टाइम हुआ तो उनकी वालदा को याद आया तो वो बहुत परेशान हुई कि मेरा राज खुल जाएगा। तो अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाई, दुआ की कि या अल्लाह मेरा भरम रख लेना, आज मैं शक्कर रखना भूल गई हूँ, तो कहीं मेरे बेटे का एतबार मुझसे उठ न जाए या नमाज से भी इसका एतबार उठ न जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। जब बाबा फरीद नमाज़ पढ़ के सलाम फेरने के बाद मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे शक्कर की नहर जो है वो बह रही थी। तो ये इस वजह से भी उनको गन शक्कर कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ रवायात हैं। बहरहाल आज हमने बाबा फरीद का तारुफ भी पढ़ लिया है, असरा की शायरी के 4 अदवार भी पढ़ लिए हैं, क्लासिक अदब क्या होता है ये भी पढ़ा है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे बाबा फरीद की शायरी। तब तक अल्लाह हाफिज़।